ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوا على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، میرے محترم علماء کرام و سامعین حضرات، وقت نہایت مختصر ہے اور بیان جنت البقیع کے سلسلے سے ہے. غربت وقت اور کیوں نہ ہو، چونکہ وہ جن کا بیان ہے وہ اتنے غریب تھے کہ بعد شہادت قبروں میں بھی آرام سے نہ رہنے دیا گیا، جبکہ اللہ اپنے حبیب کی زبانی امت کے لیے ایک حکم پہنچا رہا ہے. میرے حبیب، یہ افراد بار بار آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ آپ نے بڑی صعوبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، ہمیں آپ نے گمراہی سے نکال کر نجات کی طرف لے آئے، ضلالتوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، اندھیروں سے نکال کر آپ ہمیں روشنی کی طرف لے آئے. سرکار، آپ نے اتنی تکالیف اٹھائی، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو کچھ اس کی اجرت دے دیں، جبکہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اجرت دیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو محمد کی جوتیوں کے صدقے میں خود پل رہے ہیں، یہ کیا اجرت دیں گے؟ مگر بے پناہ اصرار کے بعد قدرت نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب قل، آپ ان سے فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے میں سائل بن کر نہیں آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علی تو سائل بن کر نہیں آئے. لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو
غور کر رہے ہیں؟ تم چاہتے ہی ہو اجرت دینا تو میں اب بھی نہیں مانگ رہا ہوں. یہ امر کا صیغہ بتلا رہا ہے، لفظ قل بتا رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو حکم دے رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. یعنی حبیب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب کی زبان پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب بولتا ہی نہیں مگر وہ جو وحی کا اشارہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. علی علی. اتنا عظیم حبیب جس نے زمانے کو تہذیب عطا کی، جس نے زمانے کو تمدن عطا کیا، جس نے عرب کے ریگستان میں پلنے والے اونٹوں کی غلاظت میں رہنے والوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو ہر جمعے کو تم غسل کر لیا کرو، جب اجتماع میں آؤ تو خوشبو لگا کر آنا. چونکہ مزاج ان کا تاجرانہ تھا اسی انداز سے سمجھانا پڑا. کہا کہ دیکھو اگر تم خوشبو کے ساتھ نماز پڑھو گے تو تمہاری 2 رکعت نماز بغیر خوشبو کے ساتھ پڑھی ہوئی 70 رکعت سے بہتر ہے. ایسی تمدن ایسی تہذیب عطا کرنے والا رسول، اس کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حبیب آپ ہم سے کچھ اجرت لے لیجئے. تو حبیب نے فرمایا میں اب بھی نہیں مانگ رہا ہوں، کسی کا حکم ہے، میرا سوال نہیں ہے، میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا. تم مسلسل آئے تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر دینا ہی چاہتے ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگر دینا ہی چاہتے ہیں آپ لوگ چلیے دے دیجئے. تو کیا مانگا؟ قسم خدا کی ایسی چیز مانگ لی. یہ لوگ یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید اللہ کا رسول، چونکہ یہ رہا کرتے تھے بڑے عجیب و غریب ماحول میں، ان کے پاس اونٹوں کی دولت تھی، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں رہا کرتے تھے. اس طرح کے ماحول میں رہنے والے جہاں ایک نہیں، جہاں کی تمدن اور تہذیب کا عالم یہ ہو کہ میراث میں ماں بھی تقسیم ہوتی ہو. قسم خدا کی یہ تو اسلام کا احسان ہے، یہ تو محمد عربی کا احسان ہے کہ حیوانوں کو انسانیت عطا کر دی. ورنہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، یعنی جننے سے پہلے قبر کھود دی جاتی ہو. بس میرے عزیزو ایک جملہ کہہ دوں یہاں رک کر. میرے سامنے آج کا ماحول، آج کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اس وقت کے ماحول کو پڑھیں ہم. اس وقت کا کیا ماحول تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے قبر کھود دی جاتی تھی تاکہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو دفن کر دیا جائے، بیٹا پیدا ہو تو لے کر گھر چلے آئیں. ہوتا تھا نا ایسا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر کسی خانوادے میں بیٹی پرورش بھی پا رہی ہے تو باپ یہ سوچتا ہے کہ موقع کب ملے میں اس کو ختم کر دوں. تو یہ دور کون سا دور تھا؟ اس دور کو جاہلیت کا دور کہا گیا. جہالت نہیں، جہالت کہتے ہیں نادانی کو، نہ جاننے کو. جاہلیت گمراہی، کفر کا ماحول، جاہلیت کا ماحول. بھائی توجہ. تو ایک وہ ماحول جو جاہلیت کا ماحول تھا جس میں بیٹیوں کو قتل کیا گیا. ایک اور ماحول اس سے پہلے گزرا جس میں قرآن نے بھی کہا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں. فرعونی دور، فرعون کے زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ اس کو جب بتلایا گیا کہ ایک آنے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اس نے یہ کیا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا، بیٹیوں کو چھوڑا. تو 2 دور انسانیت پر سے گزرے کہ جس میں بچوں کا قتل ہوتا تھا. ایک دور فرعونی دور تھا جس میں بیٹوں کا قتل ہوتا تھا. ایک جاہلیت کا دور تھا جس میں بیٹیوں کا قتل ہوا کرتا تھا. میرے عزیزو بس صرف آج کے اور اس وقت کے ماحول میں اتنا فرق ہے کہ آج ترقی کے یابان، آج ترقی یافتہ دہشت گردی اتنے عروج پر آ گئی کہ ماں باپ اب پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، آنے سے پہلے ختم کر
میرے عزیزو بہت بڑا گناہ ہے. بہرحال تو میں بتلا رہا ہوں کہ یہ جرم وہاں جو ہوا تو کوئی نیا جرم نہیں ہے. دہشت گردی نے لباس پہن لیا. ایک جملہ کہہ دوں, جو کچھ ہوا اہل نجد نے جنت البقیع کو منہدم کیا. آج ایک ہی قوم کیوں ہے جو احتجاج بلند کرتی ہے؟ صدائے احتجاج بلند کرنے والی یہ قوم شیعہ ہی کیوں ہیں؟ کیا وہاں پر دیگر صحابہ کی قبریں نہیں تھیں؟ کیا حضرت عثمان کی قبر وہاں موجود نہیں تھی؟ کیا صرف شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی قبر موجود ہے؟ تو دیگر مسلمان آخر کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی حق کی بات آتی ہے, جب بھی حق کی بات آتی ہے, ایک ہی قوم کو پروردگار عالم نے انتخاب کیا ہے. یہ ایک ہی قوم ہے کہ جو سر ہتھیلی پر لے کر ہر میدان میں نکل آتی ہے, وہ چاہے جنت البقیع کا دور ہو یا صدام جیسا دور ہو یا اسرائیل و امریکہ جیسا آج دور ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس نے کبھی کسی کا احسان نہیں لیا, وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بہرحال تو یہ جنت البقیع کے سلسلے سے میرے عزیزو ایک تحریک ہے, ایک انجمن ہے جو کام کر رہی ہے, اور بہت اچھی بات ہے. یوں تو ہر 8 شوال کو جگہ جگہ جلوس اور جلسے منعقد کیے جاتے ہیں, لیکن ان کا پروگرام جہاں بھی ان کو وقت ملتا ہے یہ اپنا احتجاج درج کرا دیتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. یہ آپ کی حاضری یوں ہی نہیں, یہ درج ہو گئی کسی کے رجسٹر میں, یہ درج ہو گئی کہیں نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس ایک احتجاجاً منعقد ہوئی ہے جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے سے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو کیوں؟ اب سوال یہ ہے, کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہماری تعداد کتنی ہے؟ مختصر سی تعداد, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت پرانا سوال ہے, بہت پرانا سوال. جب نعرے نمرودی اتنی بلند تھی کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی, اور اس میں اللہ کے خلیل کو ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی, تو تاریخ میں لکھا, علامہ مجلسی کے یہاں بھی ملا, وہ لکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو اپنے منہ میں پانی لے کر آتا ہے, آگ کی طرف اچھال دیتا ہے. دوسرے جانور نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا کیا تجھے یقین ہے کہ آگ بجھ جائے گی؟ کہا مجھے یقین ہے کہ آگ نہیں بجھے گی. کہا پھر کوشش کیوں کر رہا ہے؟ پھر کوشش کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ جانور کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آگ نہیں بجھے گی, مگر میری کوشش تاریخ کے پنوں پر لکھی جائے گی کہ جہاں پوری دنیا ظلم پر اتر آئی تھی اور پوری دنیا اس وقت نمرود کے ساتھ ہو چکی تھی, کم سے کم ایک ایسا بھی تھا جو پہ ہم خلیل اللہ کی محبت میں احتجاج کر رہا تھا. تو میرا نام نمرودیت کی فہرست میں نہیں آئے گا, خلیل اللہ کی فہرست میں آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حیدری عالیہ, حیدری عالیہ. اب آئیے دیکھیے, آپ بہت مقدس ہیں قسم خدا کی, اس در پر آ گئے. یہاں کی تہذیب آپ کو ملی ہے. میں کس لیے جملہ کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے, ورنہ میں دہشت گردی کے عنوان پر آپ کو بتلاتا کہ یہ دہشت گردی کا ہی ایک طریقہ ہے.
بھائی دہشت گردی کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ داعش کو اب سے تقریباً 4-5 سال پہلے یہ گمنام تھا، اس سے پہلے القاعدہ تھا۔ سوال یہ ہے، ہر آدمی، ایک رشا پولر بھی جب تبصرہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی داعش کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہتھیار آتے کہاں سے؟ جب پکڑے جاتے ہیں تو اس پر مہر کہاں کی ہوتی ہے؟ کمال کی بات ہے، مہر ہوتی کہاں کی ہے؟ اچھا ہتھیار وہاں کے، یہ چلانے والے کون ہیں؟ کہاں کے مسلمان؟ چلا کس کے سینے پر رہے ہیں؟ کا مسلمان کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ مرنے والا مسلمان نہیں ہے یا مارنے والا مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول نے فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، قاتل نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حیدری علی علی، پہچانے پہچانے میرے عزیزو، پہچانیے، دشمن کو پہچانے آپ، اصل دشمن کون ہے؟ یہ نہیں کہ صرف ہم نے دیکھا کہ خنجر اس کا ہے، شمر کے خنجر کو دیکھ لیا۔ یہی سوال تو کیا تھا اہل سنت کے بہت بڑے عالم سے، خواجہ حسن نظامی سے، کسی نے مجمع سے اٹھ کر ایک سوال کیا، حسین ڈے منایا جا رہا تھا، خواجہ حسن نظامی نے تقریر کی اور تقریر میں یہ ثابت کیا کہ یزید قاتل ہے امام حسین علیہ السلام کا، یزید قاتل ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ سرکار معاف کیجئے گا، میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے کہا یزید قاتل، یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں تھا۔ ان سے کہا کہ یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں تھا، پھر قاتل کیسے ہوا؟ بس جیسے اس نے سوال کیا، خواجہ حسن نظامی نے برجستہ کہا کہ تجھے تو کتے کے برابر بھی عقل نہیں ہے، تجھے کتے کے برابر بھی عقل نہیں۔ کہا سرکار کس طرح؟ کہا کہ یہ بتلا، اگر کوئی شخص کتے کو ڈھیلا مارتا ہے تو کتا کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ ڈھیلے کے؟ کتا کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ ڈھیلے کے؟ کہ نہیں، پھینکنے والے کے، جس نے ڈھیلا مارا ہے اس کے۔ کہ ڈھیلا تو کتے کے جو لگا ہے، ڈھیلا لگا ہے، وہ آنے والا تو ٹچ بھی نہیں ہوا۔ بھائی غور کیا، کہ آنے والا ٹچ بھی نہیں ہوا۔ کہا کہ کتا بھی اتنی عقل رکھتا ہے کہ یہ ڈھیلا آیا کدھر سے ہے؟ کہ یزید تو ایک نجس ڈھیلے کی شکل میں تھا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ شمر کا خنجر آیا کدھر سے، یہ لشکر آیا کس کے حکم سے ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصل دیکھیے کہ کہاں سے یہ سب کارستانیاں ہو رہی ہیں، اس کا منبع کون ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے۔ اچھا جب داعش نمودار ہوا تو آپ نے دیکھے اس کے کارنامے، جہاں انسانوں کی جان لی اس نے، کیا جناب یونس کا روزہ نہیں توڑا؟ توڑا نا، جناب یونس کا روزہ بھی توڑا، انہدام، اس روزے کو بھی منہدم کیا۔ کیا جناب نوح کے روزے کو منہدم نہیں کیا؟ کیا کاظمین میں بمباری نہیں کی گئی؟ آخر سوال ایک بنا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو قبروں سے دشمنی کیوں ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، قبروں سے دشمنی کیوں؟ ایک بات واضح ہو گئی، داعش کے اس عمل نے بتا دیا کہ یہ عمل دہشت گردی کا عمل ہے، انسانیت کا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نجدیوں نے جو انہدام بقیع کیا، اس پر دنیا آواز نہیں اٹھاتی، کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، انہوں نے اس کو قانون بنایا، قانون بنا دیا۔ تو اب ایک جملہ کہہ دوں، جب دہشت گردی قانون کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو کبھی سعودیت کی شکل میں نظر آئے گی، کبھی امریکہ کی نظر میں، اور کبھی اسرائیل کی شکل میں نظر آئے گی، جب قانون کا سہارا لے لے گی دہشت گردی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ قبروں سے دشمنی کہاں سے اور کیوں ہے؟ انہی کو کیوں ہے، آپ کو کیوں نہیں؟ کہ آپ بھی توڑتے ہیں؟ نہیں، ایک ہسٹری دے رہا ہوں، تاریخی بات، ایک
ایک رائٹر گزرا ہے ابو نصران، اس نے اس بات کو لکھا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے میں اگر بات شروع کروں، حالانکہ یہ بات کا واقعہ، لیکن میں پہلا واقعہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ سنا دوں۔ رسول اللہ جس وقت مکے کی طرف مدینے سے جا رہے ہیں، جس کو آپ فتح مکہ کہتے ہیں، اس موقع پر جب رسول اللہ چلے ہیں مدینے سے، تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے ابوا۔ ابوا میں رسول اللہ نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہاں میری مادر گرامی کی قبر ہے۔ ابوا کے قبرستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مقام ابوا وہ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کی ولادت بھی ہوئی ہے، اسی مقام ابوا میں۔ اس کے قبرستان سے جب گزرے تو سرکار نے فرمایا دیکھو یہاں دور قبرستان ہے، راستے سے فاصلے پر، چلو۔ اپنی سواری سے رسول اترے، پاپیادہ ہوئے۔ جب رسول کو دیکھا صحابہ اترے، سنت رسول بنی، صحابہ اترے تو سنت صحابہ بھی بنی۔ بھائی توجہ، کہا کہ یہاں ہماری مادر گرامی کی قبر ہے، آؤ قبر پر فاتحہ پڑھ کر چلیں گے۔ قبر کا احترام کیا گیا، فاتحہ پڑھی۔ ایک ہسٹری یہ ہے۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ اور سن لیجئے، وہ تقریباً 3 ہجری کا واقعہ ہے، چونکہ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور جنگ احد 3 ہجری کا واقعہ۔ جنگ بدر کے بعد جب ابو سفیان پٹ کٹ کر یہاں سے بھاگا، ہندا نے پوچھا محمد کا سر لینے گئے تھے، کیا سر لے آئے؟ کہ سر تو نہیں لائے۔ کہ پھر کیا ہوا ہمارے عزیز؟ کہ علی نے مار دیا، قتل کر دیا۔ کہ تم کس لیے گئے تھے؟ بیتاب ہے ہندا، ایک ایک دروازے پہ دق الباب کرتی ہے، دن رات چندہ اکٹھا ہوا، چندہ کرنے کے بعد ہتھیار مہیا کیے گئے، جنگ کی تیاری، جس کے نتیجے میں جنگ احد وجود میں آ گئی۔ اس جنگ میں ہندا بھی ساتھ ہے، فوجیوں کے آگے آگے رقص کرتی ہوئی، ڈانس کرتی ہوئی جا رہی ہے کہ اگر ہمارا ساتھ دو گے تو ہم گلے سے لگا لیں گے، ہم ستارہ سحری کی بیٹیاں ہیں، ہم مخملوں پر چلنے والیاں ہیں۔ سنیے غور سے، یہی قافلہ، یہی لشکر جس کو ہندا اور ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، بھئی ابھی تو کافر ہے نا۔ فتح مکہ کے بعد اس ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا تھا یہ سب مسلمان ہو گئے؟ رسول اللہ کی اتنی لمبی زندگی اثر نہ کر سکی، اس ایک رات نے کیسا کیا اثر کر دیا کہ ابو سفیان بھی مسلمان، ہندا بھی مسلمان۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ 3 ہجری میں سب کافر، ابھی مسلمان کوئی سن ہوا ذہن میں رہے، یہ 8 ہجری کے بعد سب مسلمان ہوئے ہیں، 8 ہجری یا اس کے بعد۔ تو میں 3 ہجری کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ کس سے جنگ کرنے کے لیے چلے؟ رسول اللہ سے۔ جب یہ کافروں کا قافلہ، کافروں کا لشکر مدینے میں چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا، اسی راستے میں وہی قبرستان مقام ابوا پڑا۔ اس کو پتہ چلا ہندا کو کہ یہاں پر سرکار کی مادر گرامی کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ لشکر کو روکا جائے۔ لشکر رکا، کہا کس لیے؟ کہا قبر کو توڑوں گی، ہڈیاں نکالوں گی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ہڈیاں نکالوں گی، قبر کو توڑوں گی۔ بس تلاش کرتی رہی کہ قبر کو توڑا جائے، نہ جانے کتنی قبریں ٹوٹ بھی گئیں۔ یہ تو قدرت خدا تھی کہ جو یہ قبر جناب آمنہ کی قبر کو اس کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ قبروں کو توڑا، بہت سی قبریں مسمار ہو گئیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں۔ بھئی فتح مکہ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 2 طرح کے کردار، کافر کا کردار یہ تھا کہ وہ قبروں کو توڑتا تھا،
قدریا۔ بس مختصر وقت مجھے دیا گیا تھا میرے عزیزوں، مجھے مصائب بھی بیان کرنے ہیں، میرے پاس وقت کی کمی تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ رسول اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب ان سے مودت کا مطالبہ کر دیجئے۔ اصرار کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے مودت مانگ لیجیے۔ کیا مودت؟ محبت کا حق ادا کر دیا مسلمان نے۔ کیا تہذیب دی ہے، تہذیب آل محمد کو پڑھیں قسم خدا کی۔ جس گھرانے نے تہذیب یہ دی ہو کہ جو بھوکوں کو بھی کھانا کھلاتا ہو، جو پیاسوں کو پانی پلاتا ہو، جو احسان کرتا ہو، خود فاقہ کر لے لیکن بھوکے کو پیٹ بھر دے، خود روزے پر روزہ رکھ لے لیکن یتیموں کا پیٹ بھر دے۔ ایک واقعہ ہے، اس طرح کا کردار رسول اور آل رسول کے علاوہ نہیں ملتا، ورنہ مدینہ تو بہت بڑا تھا۔ ایک بچہ ہے تقریباً 7-8 برس کا سن، اور آنے کے بعد در سیدہ پر آواز دیتا ہے، رسول کی بیٹی میں بھوکا ہوں، رسول کی بیٹی میں یتیم ہوں، میں یتیم بھی ہوں بھوکا بھی ہوں۔ شہزادی فرماتی ہیں فضا ذرا دروازے پر جا کر دیکھو، کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ آ کر دیکھا، کہا کہ شہزادی ایک بچہ ہے تقریباً 7-8 برس کا، بھی نابالغ بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میں یتیم ہوں بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجیے۔ کہ اس کو گھر میں بلا لو۔ بچے کو گھر میں بلایا گیا، احوال معلوم کیا، کہا مجھ پر 2 وقت کا فاقہ گزر گیا۔ ابھی بیان کر رہا ہے کہ رسول کی بیٹی، میرا باپ دنیا سے اٹھ چکا، میں یتیم ہوں، مگر شریف خاندان سے میرا تعلق ہے، میں شریف باپ کا بیٹا ہوں، میں کہیں دستے سوال دراز نہیں کر سکتا تھا۔ جب 2 ٹائم کا 2 وقت کا فاقہ گزر گیا اور میں نے اب محسوس کیا کہ اب مجھ سے تیسرے وقت کا فاقہ برداشت نہیں ہو سکے گا، بھوک نے مجبور کر دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ماں محنت کرتی تھی، مزدوری کرتی تھی گھروں میں جا کر اور میرا پیٹ پالتی تھی، لیکن ماں کو کئی دن ہو گئے بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے کہیں گئی نہیں، اس وجہ سے گھر میں اب کچھ رہا نہیں، جو کچھ تھا وہ کھا لیا۔ اب 2 وقت کا فاقہ گزر گیا۔ جب فاقہ گزر گیا مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں کوئی ایسا گھر بتا دے کہ جہاں میری عزت بھی رہ جائے، جہاں میری عزت بھی رہ جائے اور میرا پیٹ بھی بھر جائے، یعنی دینے کے بعد کسی کو ظاہر بھی نہ کرے، بعد میں تانا بھی نہ دے، میرے دل شکنی بھی نہ ہو۔ عزت کا سوال ہے، شریف باپ کا بیٹا ہوں، ماں کوئی ایسا گھر بتا۔ تو یہ بچہ کہتا ہے رسول کی بیٹی، میری ماں نے یہ کہا مجھ سے، اے میرے لال اگر تو یہ چاہتا ہے تیری عزت بھی رہ جائے، تیرا پیٹ بھی بھر جائے، تو مدینے بھر میں کہیں نہ جانا، تو رسول کی بیٹی کے گھر چلا جا، وہاں تیری عزت بھی رہ جائے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ شہزادی فرماتی ہے کہ فضا کھانے کا انتظام کرو، اس کا پیٹ بھر دو۔ سنیں گے تڑپ جائیں گے قسم خدا کی۔ کبھی کبھی فضائل میں بھی اس انداز سے آپ سن لیتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی نے فرمایا فضا کھانے کا انتظام کرو، اس کا پیٹ بھر دو، تو فضا نے ایک مرتبہ کہا کہ شہزادی آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں پر 3 دن کا فاقہ ہے، یہ 2 وقت کا فاقہ کیے ہوئے آپ کے بچے تیسرا دن ہے جو فاقے سے ہیں، تیسرا دن فاقے سے ہیں۔ ابھی شہزادی کچھ سوچ رہی تھی کہ مولا متقیان کائنات کا امیر ترین انسان امیر المومنین بیت الشرف میں تشریف لائے۔ سیدہ فرماتی ہیں یا علی کہ یتیم ہے، بھوکا ہے، کوئی کھانے کا انتظام۔ کائنات کے امیر نے سر جھکایا اور ایک جملہ کہا کہ رسول کی بیٹی بنت رسول تمہیں تو معلوم ہے گھر کے حالات کیا ہیں، بچہ ساری باتیں سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ
شہزادی سے رہا نہ گیا، اپنی چادر کو لیا، کائنات کے امیر کے حوالے کر دیا، یا ابو الحسن یہ چادر گروی رکھ دیجئے، کہیں سے کچھ انتظام کر لیجئے۔ عزادارو چادر کو گروی رکھا گیا، اناج مہیا کیا گیا، رسول کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے آٹا بنایا، اناج کو پیسا، آٹا تیار کیا گیا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں، اور روٹیاں بنانے کے بعد بچے سے کہا میرے لال تو کھا لے۔ اس یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کہا کہ میرے لال تو کھانا کھا لے۔ بچے نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، جو روٹیاں بچیں ایک رومال میں باندھ کر، ایک کپڑے میں باندھ کر اس بچے کے حوالے کر دیا، میرے لال تو اپنے گھر لے جا، تو بعد میں بھی کھا لینا، تیری ماں بھی کھا لے گی۔ بس بچہ تڑپ گیا، پوری بات سنے ہوئے تھا، واقعہ سامنے سے گزرا ہوا تھا، وہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہتا ہے اے فیض رسول کی بیٹی، ارے آپ کے بچے تو 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کے لیے رکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے ابھی تو نے کہا تھا کہ تو یتیم ہے، ارے کم سے کم ان کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے، انتظام ہو جائے گا، تو لے جا۔ عزادارو اس واقعے کو پڑھنے کے بعد دل تڑپ گیا، اے یتیموں کی پالنہار، اے کائنات کی محسنہ، اے یتیموں پر احسان کرنے والی، یتیم کا پیٹ بھرنے والی، اتنا خیال یتیم کا کہ اس کو کھانا کھلانے کے بعد غذا اس کے ساتھ کر دی۔ اے شہزادی ذرا کربلا میں آ کر تو دیکھے، ارے آپ کی پوتی سکینہ جو ابھی یتیم ہوئی ہے، جب پانی کا مطالبہ کرتی ہے، اگر کبھی پانی مانگتی ہے تو کبھی شبر کا تماچا، کبھی تازیانہ۔ عزادارو سکینہ جو وعدے شہادت حسین، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کبھی بابا کو یاد کرتی، کبھی چچا کو یاد کرتی، چچا شبر تازیہ نے مارتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین جن مومنین کی حاضری یہاں پر ہوئی اور جو مومنین کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تمام جملہ مومنین و مومنات کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ معبود فرزندان توحید تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق بھائی چارے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دشمنان شریعت کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے سروں پر ہمارے علماء اکرام کا سایہ محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ بار الہ جو مومنین بیمار ان سب کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ معبود جو مومنین مقروض ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان فراہم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم لوگوں کا ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔